الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی اور اس بات کی مبارکباد آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کا جو چاند اسلامی مہینے کا، صرف رمضان المبارک کا ہی نہیں، اسلامی مہینے کا جو بھی چاند دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک. کیا ہے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے مبارک، ہمارے لیے بابرکت بنا دے. بالامن والایمان، ایمان والا، والسلامت والاسلام، اسلام والا، امن والا، سلامتی والا یہ چاند ہمارے لیے بنا. ربی و ربک اللہ، پھر یہ چاند کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے چاند، تیرا رب بھی وہی ہے جس نے تجھے بنایا اور میرا رب بھی وہی ہے جس نے مجھے بنایا. یہ خوبصورت سی دعا ہے. تو میں نے اس دعا کا بھی انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا مغالطہ دیتے ہیں کہ یہ دعا صرف اور صرف رمضان کے چاند کو دیکھ کے پڑھنی چاہیے. یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ احادیث میں جس جگہ پہ یہ دعا آئی ہے وہاں پہ یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے کہ یہ دعا رمضان کے چاند کو دیکھ کے یا کسی اور چاند کو دیکھ کے پڑھنی چاہیے. صرف یہی ہے کہ جب بھی چاند دیکھا جائے، نیا چاند نکلے، نئے مہینے کا چاند نکل آئے تو اس کو دیکھ کے دعا پڑھ لی جائے. کچھ لوگوں نے اس کو نئے سال کی دعا بھی کہا ہے، نئے سال کی. اور سال کون سا؟ وہ سال جو عیسوی سال ہے، اسلامی سال بھی نہیں، عیسوی سال کو، نیا سال میں اندر جانے کے لیے، داخل ہونے کے لیے یہ دعا پڑھی جائے. یہ چاند کو دیکھنے کی دعا. دوسری بات جو ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں داخل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی کل کا روزہ ہم نے رکھنا ہے. آگے انشاءاللہ تعالیٰ روزے آ رہے ہیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی، صحت کے حال میں اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اکثر میں نے یہ سوچا تھا کہ چند دن پہلے اس کے بارے میں ذکر کر دوں گا، لیکن وہ احادیث جو ایک ایک کر کے آ رہی تھی تھوڑی لیٹ آ گئی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سحری کے وقت سحری کھانے لگتے ہیں تو اکثر لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کی 730 نمبر جو حدیث ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا روزہ نہیں جو رات کو نیت نہیں کرتا روزے کی. تو اسی لیے رات کو ہمیں سونے سے پہلے نیت کر کے سونا. اب نیت کس طرح کرنی ہے؟ زبان سے کرنی ہے. زبان سے ہم کلام کرتے ہیں، نیت نہیں کرتے. نیت کا مطلب فعل القلب، دل کا ارادہ، دل کا کام نیت کرنا ہے، اور ہماری زبان کا کام بولنا. تو جو ہم نے الفاظ بنائے ہیں بصوم غد شہر رمضان، جو الفاظ بنائے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صبح فجر کے ٹائم میں اس کے بارے میں تھوڑا پڑھا تھا تو کافی میں نے حدیث کا کبھی کہاں سے، کبھی گوگل سے، کبھی کہاں سے میں نے کوشش کی کہ شاید کوئی حدیث مجھے مل جائے اس کے متعلق. حدیث کا تو دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں. ہمارے
معذرت کے ساتھ ایسے علماء جنہوں نے اپنی طرف سے اس کو نیت کی دعا بنا کے، اور صرف نیت کی نہیں بلکہ سحری کی بھی دعا بنا کے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، جو کہ سراسر بدعت ہے۔ سحری کی جو دعا ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ سحری کے وقت سحری کھانے بیٹھو، بسم اللہ پڑھ کے سحری شروع کر دو، اس کے علاوہ سحری کی اور کوئی دعا نہیں۔ اب آگے افطاری کی دعا۔ افطاری کے متعلق 2-3 دعائیں ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہم لک صمت، ایک یہ والی دعا ہے، ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی یعنی کہ افطاری کے لیے جو دعائیں ہیں اس کے متعلق ہمیں دعا یہ ہے، اللہم لک صمت، دعا یہ ہے لیکن ضعیف ہے۔ دعا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ دعا نہیں ہے، دعا ہے لیکن ضعیف روایت کے ساتھ، اور صرف ضعیف روایت کے ساتھ نہیں، ضعیف جداً ہے کہ ضعیف در ضعیف ہے، حد سے زیادہ ضعیف یہ روایت ہے۔ اور صرف ابو داؤد ہی نہیں اس کو روایت کر رہے، یہاں تک کہ طبرانی، امام باقی رحمۃ اللہ نے جو ان کی کتاب ہے طبرانی اور طبرانی صغیر، اس میں بھی یہ جو حدیث کا جو حوالہ دیا گیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ تو جو حدیث ہے ہی ضعیف، یعنی کہ ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جو پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے اوپر گناہ خود ہی ڈال رہے ہیں۔ بھائی جب حدیث ہے ہی اس طرح کی ہے تو ہمیں کیوں بار بار پڑھنے کی؟ جو صحیح حدیث ہے وہ بھی ابو داؤد میں ہے، 2357 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ تھوڑی ہٹ کے ہے، لیکن جو مین جو روزہ افطار کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی جو دعا ہے وہ یہ ہے: ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رگیں تر ہو گئی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، بھوک مٹ گئی، والاجر انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لازم ہو گیا۔ تو سب سے بہترین دعا ہے، ادھر ادھر جانے کے بجائے جو دعا بتلائی گئی ہے، جس کے بارے میں حکم دیا، ہم وہ پڑھیں، نہ کہ وہ دعا پڑھی ہے جس کے بارے میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیلنڈر پہ لکھا ہوا ہے، یہی دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم لک صمت ذہب الظمأ۔ وہ کیوں نہیں لکھی؟ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ دعا وہ کہتے ہیں یہ ہے نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، الٹا اس کو ضعیف کہتے ہیں، بلکہ یہ حسن ہے، صحیح حسن سے یہ ابو داؤد رحمۃ اللہ جو بتا رہے ہیں۔ تو اسی لیے بہترین یہ ہے کہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ پڑھی جائے، نہ کہ وہ دعا جس کے بارے میں نہ کوئی حدیث میں ہے، اگر ہے تو ضعیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی سحری میں اور اپنی افطاری میں اللہ تعالیٰ صحیح دعاؤں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔